نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم۔ حضرت بانی محفل حضور کی بلا پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید منور شاہ صاحب جماعتی مدد العالی، علماء ذی وقار، سادات اطہار، آج کا یہ اجتماع میرے اپنے خیال کے مطابق فیصلہ کن ہوگا، چونکہ کئی مہینوں سے ہمارے علماء نے بہت نرم لہجے سے کام لیا اور یہ کوشش کی کہ بھٹکے ہوئے اس شخص کو پھر صراط مستقیم پر لا کھڑا کیا جائے، لیکن شومی قسمت بد نصیبی کا یہ عالم ہے کہ اپنی خطا کو چھپانے کے لیے اور خطا کرتے چلے گئے، اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ جو غلطی کر بیٹھے اس کے بعد حضور شیخ امت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کو سامنے لا کر پیچھے چھپ کے یہ کہنا شروع کر دیا جی ہم سنی ہیں، اور جو حضرت سیدہ زہرا کا نام لیتے ہیں وہ شیعہ ہے۔ لعنت ہو ایسے کذاب لوگوں پر۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کیونکہ آپ کو تقریر کا ٹائم نہیں اور نہ ہی وقت یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم حضرت زہرا کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر سکیں یا آپ کے فضائل بیان کر سکیں، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بلا کسی تعامل کے حضرت میرے ملت پیر طریقت صاحبزادہ پیر منور شاہ صاحب جماعتی کی قیادت کو بہر صورت قبول کر لینا چاہیے، اور میں جماعت اہل سنت یو کے یورپ اس کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جہاں بھی حضرت کو جس وقت بھی اور جس بات کی ضرورت ہو ہمیں حکم ارشاد فرمائیں، اپنی گردنیں گھسیٹ کر ان کے قدموں میں حملہ کرا کریں۔ یہ کوئی عام کاز نہیں ہے، بہت اہم کاز ہے، بہت بڑا مشن ہے، اور حضرت سیدہ زاہرہ پاک کی ذات پاک کی بات ہے، آپ کی عزت اور آپ کی طہارت کی بات ہے، تو ہم کسی ظالم، کسی گستاخ اور بے ادب کو کسی طرح بھی اپنی صفوں میں کبھی بھی گھسنے نہیں دیں گے کہ کوئی ہماری صفوں میں کھڑے ہو کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور آل رسول کی گستاخی کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کر دینا مناسب جانتا ہوں کہ جس شخص نے حضرت سیدہ پاک کی بارگاہ میں گستاخی کی اور اس کے جتنے بھی حواری ہیں ہم ان سے نپٹ لیں، اور اس کے فوراً بعد جو ہمارا کام ہے وہ صحابہ کرام کے گستاخوں سے نپٹنا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم ان کی زبانیں گدی سے کھینچ کر باہر لائیں گے جو میرے رسول کے صحابہ اور ان کے غلاموں کا گستاخی کرنے والا شخص ہے۔ میرے دوستو، یہ بڑے عرصے سے یہ کام شروع تھا کہ جس نے آل رسول کی بات کی ہے اس پر رافضی ہونے کا لیبل لگا دیا گیا، اور یہ کہا کہ یہ حضرت مولا کائنات کی بات کرتا ہے، آل رسول کی بات کرتا ہے، لہذا یہ رافضی ہے۔
تو اس کا معنی کیا ہوا؟ وہ تھے ہماری صف میں کھڑے، ہم یہ سمجھتے تھے یہ ہمارے سنی ہے، ہم انہیں قیادت دے رہے تھے جو نائل اس قیادت کے لائق نہیں تھے۔ تو میں گزارش کروں کہ یہ تفریق اور یہ فساد بڑے دور زمانہ سے چلا آ رہا تھا، تو آج اس شکل میں سامنے آیا۔ یہ بات سنیوں کو سمجھ لینی چاہیے۔ آستانہ عالیہ حضرت امیر ملت ہو یا گولڈن شریف کا آستانہ ہو یا دیگر اہل سنت کے جو مشائخ ہیں، وہ آستانے ہمارے مدارس یہ کبھی سوچ نہیں سکتے کہ کسی گستاخ صحابی کو اپنے قریب پھٹکنے دے، اور یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم آل رسول کے ذکر سے باز آ جائیں، یہ بھی پسند نہیں کرتے۔ میں وقت کی نزاکت کے پیش نظر حضرت میرے ملت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اس وقت میں انہوں نے جس درد سے، اور یقین جانے ایک دن ایک اجتماع میں حضرت سیدہ کا ذکر ہو رہا تھا تو آپ رو رہے تھے، محسوس ہو رہا تھا کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں تک یہ درد پہنچا ہے۔ اور ہماری ماں کے متعلق اگر کوئی آدمی ایسی سوچ پیش کرتا ہے تو کون ایسا حلالی بیٹا ہے کہ جو اپنی ماں کی یہ گستاخی سن کر وہ خاموش رہ سکے؟ اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ انجمن قادریہ جیلانیہ ہو یا جماعت اہل سنت کا ہر فرد حضرت میرے ملت کے شانہ بشانہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس مشن کے لیے ہم ہر طرح اسے کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ Truth TV